بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ قابل احترام سامعین و ناظرین اعظام، محاضرات دعوت کے ضمن میں آج کی ہماری یہ چوتھی نشست ہے۔ آج گفتگو کا موضوع ہے مترادفات دعوت۔ دعوت کی اہمیت اور اس کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ قرآن حکیم میں دعوت کے مترادفات، وہ کلمات، الفاظ جو دعوت کے لغوی اور اصطلاحی معانی اور مفاہیم کے قریب ہیں، تو متعدد اسالیب میں اس کا اظہار کیا گیا ہے، اور ان مترادفات میں غور و فکر کرنے سے دعوت کی ہماگیری، وسعت اور افاگیری کا احساس ہوتا ہے۔ تو آج ہم اللہ کی توفیق سے ان الفاظ کو، کلمات کو یہاں ڈسکس کریں گے جو دعوت کے ہم معنی استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات پر فوکس کرتے ہوئے تو میں قرآن کریم کی آیت کا وہ حصہ تلاوت کروں گا ترجمے کے ساتھ، اور سورہ مبارکہ اور آیت کا بھی نمبر بتاتا جاؤں گا تاکہ جو حضرات مزید ان آیات پہ غور و فکر کرنا چاہیں ان کے لیے سہولت ہو۔ تو ان مترادفات میں سے ایک لفظ تعلیم ہے۔ تعلیم، علم مہیا کرنا، اور متعدد آیات میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت و رسالت کے ضمن میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ آپ وہ رسول معظم ہیں جو لوگوں کو اللہ کی آیات کی، اس کی کتاب کی، دانائی کی، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان آیات میں سے ایک آیت سورہ بقرہ کی ہے، آیت نمبر 129 یعنی 129، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سورہ جمعہ میں بھی ارشاد ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو تعلیم دعوت کے ہم معنی ہے، اور دوسرا لفظ ہے شہادت، تصدیق کرنا، گواہی دینا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، سورہ بقرہ آیت نمبر 143، کہ ایسے ہی ہم نے آپ کو ایک عادل، معتدل اور عظیم امت بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں پر گواہ رہیں اور رسول آپ پر گواہ رہے۔ تو یہاں
شہداء اور شہیدہ جو کہ شہادت سے ماخوذ ہیں، تو ان الفاظ کو بھی دعوت کے معنی مفاہیم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، بیان یا تبیین، یعنی سچائی کو کھول کر واضح کر دینا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سورہ بقرہ آیت نمبر 160۔ یعنی اس سے پہلی کی آیت کا جو سیاق و سباق ہے، اس میں وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو کتمان علم کا شکار ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہدایت واضح نشانیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کو بیان نہیں کرتے، ان کے لیے سخت وعید ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، بہت سخت وہ مقام ہے۔ تو اسی سیاق و سباق میں یہ فرمایا گیا، اس سے یہ استثناء ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی اور حق کو کھول کر بیان کیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ فرماتے ہیں میں معاف کر دوں گا۔ تو محل شاہد لفظ ہے وَبَيَّنُوا، تبیین اسی سے ہے، بیّن یبین، تبیان یا تبیین۔ تو اللہ رب العزت کے احکامات کو، اس کے اوامر کو، نواہی کو، اور اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو ضابطہ حیات عطا کیا ہے، اس طرف لوگوں کو بلانا، اس کی وضاحت کرنا، یہ ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 4، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اس سے پہلے یہ بھی بتاتا جاؤں کہ بیان ہمارے عام زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ بیان کر رہے ہیں، فلاں کا بیان سننے جائیں، تو لفظ بیان میں بھی دعوت کا مفہوم و مقصود بڑی اچھی طرح موجود ہے۔ چوتھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اس حوالے سے کچھ گفتگو پہلے حصے میں بھی گزر چکی ہے۔ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ رب العزت نے اس اہم فریضے کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، تلقین کی ہے، ترغیب دی ہے، اور اہل ایمان کی صفات میں سے اسے ایک بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کہ تم بہترین امت ہو جسے نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کو دعوت دینے کے لیے، ان کی رشد و ہدایت کے لیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور اس کی علت سبب یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں ایمان باللہ پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو مقدم کیا گیا ہے، تو یہ تقدیم بھی ایک وجہ سبب اور عظمت اور فضیلت کا سبب اور علت بن رہی ہے۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر دعوت کا ہم معنی ایک جملہ ہے، ایک اصطلاح ہے۔ نمبر 5، ندا، یعنی آواز دینا، پکارنا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، سورہ آل عمران آیت نمبر 193۔
سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے، جس کا آغاز ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس آیت سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بڑی عظیم و شان آیات ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت تہجد ان آیات کی تلاوت فرماتے تھے، اور ان آیات میں اللہ نے اہل دانش اصحاب بصیرت کی چند صفات کا، خصال کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک یہ آیت ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، بطور دعا ہے، بطور عاجزی انکساری، اظہار محبت الہی، اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے ایک بلانے والے کی پکار کو سنا، ندا دینے والے کی ندا کو سنا، ینادی للایمان، وہ ایمان کی طرف بلا رہا ہے۔ تو ہم نے جب اس ندا کو سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ آیت آج کل کے پریشان کن حالات میں ہمیں کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل دانش اور صحیح مفکرین وہی ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی شریعت کو مانتے ہیں، اللہ کی شریعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ تو صحیح جو دانشور ہیں اور جو اصحاب بصیرت ہیں، جو ذی شعور اور صاحب عقل ہیں، ان لوگوں کی اہم صفات میں سے قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق یہ ہے کہ وہ دعوت اللہ کے عمل کو قائم کرتے ہیں اور اس پر خود بھی کاربند رہتے ہیں۔ نمبر 6، موعظہ۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، سورہ النساء آیت نمبر 58۔ تو موعظہ، بات کو سمجھانا، نصیحت کرنا، ایک جستجو، تڑپ، خلوص کے ساتھ۔ اور اسی طرح سورہ نحل کی آیت میں ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن۔ تو دعوت میں اگر خلوص ہو، نصیحت ہو، تڑپ اور جستجو ہو، تو اس سے کار دعوت کی کامیابی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک بڑا ہی معروف مشہور لفظ ہے تبلیغ، اور عام طور پر دعوت و تبلیغ استعمال ہوتا ہے۔ تو تبلیغ معنی بات پہنچانا، اعلام کرنا، تشہیر کرنا، کنوے کرنا۔ تو تبلیغ بھی دعوت کا اہم معنی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، سورہ المائدہ آیت نمبر 67۔ تو اس میں محل شاہد یا ایھا الرسول بلغ، بلغ یبلغ، تبلیغ سے یہ صیغہ امر ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے، کنوے کر دیجئے، ما انزل الیک من ربک، ہر اس بات کو جو آپ کے رب نے آپ کی طرف اتاری ہے، نازل کی گئی آپ کی طرف۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر گویا کہ آپ نے اپنے رب کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اور ہم بھی بطور افراد امت اس آیت کا مخاطب ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے مطابق کیسے عمل کیا، اس کی وضاحت ہمیں حجۃ الوداع کے موقع سے ملتی ہے، جب آپ نے 1 لاکھ سے زائد حضرات صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے اور اللہ کو گواہ بناتے ہوئے
ان سے استفسار کیا تھا، پوچھا تھا اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، تین بار یہ آپ نے الفاظ دہرائے کہ لوگوں میں نے پہنچا دیا ہے۔ تو آگے سے جو جمع غفیر کا بیان تھا وہ آپ کی حقانیت، صداقت اور آپ کے ادائے فریضہ پر سب سے بڑی گواہی ہے۔ انہوں نے یعنی صحابہ کرام نے جو آپ کی یہ سپیچ سن رہے تھے، خطاب سن رہے تھے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، صحیح مسلم کی الفاظ ہیں۔ کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں، گواہی دیں گے، یقیناً آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، صرف پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، اور آپ نے امت کو، انسانیت کو نصیحت کی ہے۔ تو محل شاہد کیا ہے؟ تبلیغ۔ تبلیغ اور دعوت مترادف ہیں، اور بعض اہل علم نے ان کے درمیان کچھ فوارق کو بھی بیان کیا ہے، وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، کبھی دوسری فرصت میں انشاءاللہ اس طرف اشارہ کریں گے۔ نمبر 8، مشورہ دینا، نصیحت کرنا۔ نصیحت کرنا یہ بھی دعوت کا ہم معنی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، سورہ اعراف آیت نمبر 68۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، جب آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، آپ کی تکذیب کی، آپ کے ساتھ استہزاء، استخفاف کا عمل کیا، تو کہا کہ یاد رکھو میں تو اپنے رب کا تمہیں پیغام پہنچانے والا ہوں، وہ پہنچا رہا ہوں، اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار، خیر خواہ ہوں، ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، ناصح ہوں۔ تو اس میں بھی دونوں الفاظ ہیں، تبلیغ بھی اور نصیحت بھی۔ ناصح اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ تو جو نصیحت ہے یہ دعوت اور داعی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا عمل کر رہے ہیں، اس میں بھرپور انداز میں ابلاغ ہو، اور اس جذبہ میں نصیحت ہو، لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ ہو، اور ایک ہدایت کنوے کرنے کی تڑپ اور جستجو ہو۔ اور مترادفات میں سے نمبر 9، الاصلاح، یعنی کسی چیز کو درست کرنا۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی زبان سے ادا کیا ہوا جملہ جو قرآن کریم کا حصہ ہے، سورہ ہود آیت نمبر 88۔ جب شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، تو آپ نے کہا کہ دیکھو، اور آپ سے طرح طرح کے ایسے مطالبے کیے جو آپ کے دائرۂ کار میں نہ تھے۔ آخر میں کہا کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، کہ دیکھو میں حتی المقدور، حتی الوسع، اپنی بساط کے مطابق اصلاح ہی چاہتا ہوں، اور میرا یہی کام ہے کہ میں تمہیں اصلاح کے میدان کی طرف لے آؤں، اصلاح کی طرف تمہاری رہنمائی کروں۔ تو یہاں لفظ اصلاح دعوت و تبلیغ کے معنی میں ہے۔ نمبر 10، انذار، تنبیہ کرنا، کسی کو متنبہ کرنا۔ تو سورہ نحل کے آغاز میں ہے ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، یعنی اللہ نے جو رسول علیہ السلام کو مبعوث کیا، ان کی طرف یہ وحی کی تھی کہ تم لوگوں کو اس پیغام کو پہنچاؤ اور ان کو انذار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو۔
تو انذرو امر کا صیغہ ہے، انذرا ینذرو انذار سے متنبہ کرنا، تنبیہ کرنا، اور انا النذیر العریان کے الفاظ بھی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کہ میں واضح کھلا ہوا آپ کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، انذار کرنے والا ہوں۔ نمبر 11 مجادلہ، دلائل سے اور حکمت دانائی کے ساتھ لوگوں کو قائل کرنا، ان سے بحث و مناظرہ کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی یہ مشہور آیت کا حصہ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو مجادلہ بھی دعوت کا ایک اہم مظہر ہے اور اس کا ہم معنی ہے۔ نمبر 13 قول یا قول حسن یا قول سدید بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اسے بھی اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ میں یوں بیان فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ تم دونوں بھائی فرعون کو نرم بات جا کر کہو۔ قول لین، یہ آیت دائی کے اخلاق و صفات کے حوالے سے بھی بڑی جامع ہے، یعنی فرعون کے دربار میں دونوں بھائیوں کو بھیجا جا رہا ہے جو کہ وقت کا ظالم جابر سرکش بادشاہ ہے، تو اللہ رب العزت اپنے دونوں رسولوں کو جو دونوں بھائی ہیں ان کو حکم دے رہے ہیں کہ جا کر ان سے اچھی بات کہو نرم انداز میں۔ تو اس سے ہمارے لیے یہ درس ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں تو ہم بدرجہ اولا ان کے ساتھ نرمی، شائستگی اور مروت والا معاملہ اختیار کریں۔ اسی طرح قول سدید، قول وقولوا للناس حسنا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یعنی درست بات اور اچھے انداز میں بات کہنا، یہ بھی ایک دعوت ہے۔ اس سے اگلا نمبر ہے غالباً نمبر 14 ہدایت۔ بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ ہدایت دینا، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سورہ الشورى آیت نمبر 42۔ لیکن ہم نے اسے قرآن کریم کو روشنی بنا کر بھیجا ہے، نور، اور اس کے ذریعے ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، اور ہدایت کی طرف راستہ بتلانا یہ ہر نبی کی ذمہ داری اور ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ کسی دوسری مجلس میں ہدایت کے معنی پر بحث کریں گے۔ مختصر بات یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ نے ہدایت کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کی ہے۔ تو جو حقیقی ہدایت ہے، دلوں کو پھیر دینا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور کسی کو صحیح سمت پہ چلا دینا، ان کی رہنمائی کر دینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء علیہم السلام اور اب افراد امت کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 16 تبشیر، یعنی دعوت کے مترادفات میں سے ایک اہم لفظ تبشیر ہے، بشارت سے۔ اِنَّا رَسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، سورہ الفتح آیت نمبر 8۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ، آپ کے سٹیٹس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، مبشر خوشخبری دینے والا، اور نذیر انذار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہاں محل شاہدہ مبشر،
بشر یبشر تبشیر سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ نمبر 16 تزکیہ، یتلو علیہم آیاتی، یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ تو تزکیہ نفس دعوت کا ایک بڑا اہم مقصود و مطلوب ہے۔ دعوت اس کی اساس اگر تزکیہ نفس پر ہے، طہارت قلب پر ہے، افکار و نظریات کی اصلاح اور غلط نظریات سے پاکی پر اس کی بنیاد ہے، تو اس دعوت میں ایک قسم کا استحکام ہے، پائیداری ہے۔ تو تزکیہ نفس ہر داعی کے سامنے رہنا چاہیے، اور وہ خود بھی اپنا تزکیہ نفس کرے اور اپنے مدعوین کو بھی اس طرف متوجہ کرے۔ نمبر 17 تلاوت کرنا، رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، سورہ الطلاق آیت نمبر 11۔ اور نمبر 18 تذکیر، یاد دہانی، ارشاد باری تعالی ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ، سورہ اعلیٰ آیت نمبر 9۔ اور اسی طرح اس کے ہم معنی وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ تو یاد دہانی، تذکیر، اس میں لوگوں کو اللہ کے احکامات کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، بھولا ہوا سبق یاد کروایا جاتا ہے۔ تو تذکیر بھی لفظ دعوت کا ہم معنی ہے۔ اور آخری بات آج کے موضوع کے حوالے سے وہ ہے تواصی، یعنی مترادفات دعوت میں سے لفظ تواصی۔ تواصی کا معنی ایک دوسرے کو تلقین کرنا اور ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اظہار ہمدردی، اظہار خیر خواہی کرنا۔ سورہ والعصر اس حوالے سے ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو کامیاب لوگوں کی صفات میں سے ایک اہم کیا ہے؟ تواصی بالحق، کہ وہ ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں، حق بات کی دعوت دیتے ہیں اور حق بات کو اختیار کرنے کی رغبت دیتے ہیں۔ تو تواصی بھی دعوت کے مترادفات میں سے ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ دعوت کی وسعت، اس کی اہمیت اور اس کی ہمہ گیری کا ایک پہلو یہ ہے کہ قرآن حکیم میں اس کے مترادفات متعدد ہیں، متنوع ہیں، اور مختلف اسالیب میں، مختلف پیراؤں میں دعوت کی حقیقت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دعوت کے مشن کو اپنانے کی، اختیار کرنے کی اور اس کے اصول و ضوابط کو فالو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔